बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम अहले सुन्नत का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों का मालिक अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बना दिया है। अल्लाह ताला ही बेशक हकीकी तमाम नेमतों का खालिक है और वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने तमाम नेमतों पर इख्तियार दे दिया है कि आप जब चाहें, जिसको चाहें, जितना चाहें उतना अता फ़रमा देते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। और याद रहे कि जब भी अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि सहाबा और उनके मानने वाले तमाम लोग, वो तमाम लोग जो सहाबा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये जो अक़ीदा और नज़रिया है कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों का इख्तियार और तमाम नेमतों का मालिक और अपनी तमाम नेमतों के ख़ज़ाने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फ़रमा दिए हैं, ये अक़ीदा सहाबा का भी अक़ीदा है और यही हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है, क्योंकि हम भी सहाबा के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और इस अक़ीदे पर बहुत सारी हदीसें शाहिद हैं जो किताबों में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो उसमें से सबसे पहली जो हदीस है वो सही बुखारी की हदीस नंबर 71 है, हदीस नंबर 71। इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में हदीस नंबर 71 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खुतबे में फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फ़रमाता है तो उसको दीन की समझ अता फ़रमाता है, और बेशक मैं तक़सीम करने वाला हूँ और अल्लाह देने वाला है। तो ये हदीस जो है वो बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मैं तक़सीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला मुझे देने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें मेरे अंडर में दे दी हैं, अब मैं उनमें से जिसको जितना चाहूँ उसको दे सकता हूँ। तो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सराहत के साथ बयान फरमा दिया। लेकिन आपको पता है कि हमारे बीच एक ऐसा गिरोह भी रहता है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत वाली हदीसें नज़र नहीं आती, और अगर नज़र आ भी जाएं तो उनको कबूल नहीं होती। हालांकि ये सही बुखारी की हदीस है, बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है, फिर भी इन हदीसों में भी वो लोग तरह तरह के इश्काल पैदा करते हैं और तरह तरह के सवाल पैदा करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों से इनकार किया जाए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों को कम करके बताया जाए। तो अब ये जो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बाँटने वाला हूँ और अल्लाह देने वाला है, तो इस हदीस को जब हमने मुखालफिन के सामने पेश किया तो मुखालफिन ने ये कहा जवाब में कि यहाँ पर जो मुराद है वो इल्म मुराद है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म बांटते हैं, लोगों को इल्म सिखाते हैं और अल्लाह ताला आपको इल्म अता फ़रमाता है। तो उनके नज़दीक यहाँ पर ख़ज़ाने मुराद नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ख़ज़ाने अता फ़रमाए हैं या फिर आपको ख़ज़ानों को बांटने वाला बनाया है, उनके नज़दीक ये मुराद नहीं है। और उनके नज़दीक सिर्फ़ इल्म बांटना मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इल्म बांटते हैं और अल्लाह ताला उन्हें इल्म अता फ़रमाता है। और हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो कुन्नियत है, आपकी कुन्नियत है अबुल कासिम। कुन्नियत दो तरह की होती हैं, एक वस्फ़ी होती है जो किसी सिफ़त और क्वालिटी की वजह से पड़ती है, और दूसरी कुन्नियत नस्बी होती है जो कि औलाद की वजह से दी जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है अबुल कासिम, और इसमें दोनों वजह मौजूद हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम कहा जाता है, और दूसरी वजह ये कि कासिम के माने होते हैं बांटने वाला, और क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने तमाम ख़ज़ाने अता फ़रमाए हैं, आप ही अल्लाह ताला की नेमतों को बांटने वाले हैं, इस वजह से आपकी ये कुन्नियत वस्फ़ी भी है कि आपको अबुल कासिम कहा जाता है, यानी कि आप अल्लाह ताला के ख़ज़ाने और नेमतें बांटने वाले हैं। लेकिन मुखालफिन के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो कुन्नियत है वो सिर्फ़ नस्बी कुन्नियत है, सिर्फ़ औलाद की वजह से है, और मुखालफिन जो हैं वो आपको बांटने वाला तस्लीम नहीं करते। और हदीसों में साफ़ तौर पे ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो कुन्नियत है अबुल कासिम, इसमें ख़ासियत जो है वो आपकी वस्फ़ी कुन्नियत होने की ख़ासियत है, यानी कि इस कुन्नियत में आपकी सिफ़त का माना ज़्यादा पाया जाता है। आइए वो हदीस भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3114 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، یعنی کہ کیونکہ میرا نام محمد ہے تو تم بھی اپنے اولاد کا نام محمد رکھ سکتے ہو۔ پھر فرمایا لیکن میری کنیت یعنی کہ ابو القاسم پر کنیت نہ رکھنا، یعنی کہ تم اپنی اولاد کی کنیت ابو القاسم نہ رکھنا، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کیونکہ مجھے بانٹنے والا بنایا گیا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں بانٹتا ہوں۔ اور حسین نے اپنی روایتوں میں یوں بیان کیا کہ مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ہی تم میں بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ یہی روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6196، 5589، 5588، 5591 پر امام بخاری نے لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح امام حاکم نے بھی اسی روایت کو اپنی مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 7735 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی معنی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر تو اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر کوئی کنیت نہ رکھو، کیونکہ بانٹنے والا مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں ہی تمہارے درمیان بانٹتا ہوں۔ تو ان حدیثوں سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم، وہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بانٹنے والا بنایا ہے۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھ لو اپنا، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو، کیونکہ میں بانٹنے والا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے ہیں، مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تم لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں اللہ کی نعمتیں تم لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ تو کیونکہ تمہارے پاس وہ خزانے نہیں ہیں، تمہارے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ جو کنیت ہے ابو القاسم، یہ تمہارے اوپر سوٹ نہیں کرتی، تم پر فٹ نہیں ہوتی، یہ صرف مجھ پر فٹ ہوتی ہے، اس لیے میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ اگر یہ جو کنیت ہے یہ صرف بیٹے کی وجہ سے ہوتی تو پھر کسی دوسرے انسان کے بیٹے کا نام بھی قاسم ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو بھی ابو القاسم کہا جا سکتا ہے، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنیت کو رکھنے سے منع فرمایا، اور وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ میں بانٹنے والا ہوں، تم بانٹنے والے نہیں ہو، مجھے اللہ کے خزانے دیے گئے ہیں، تم کو نہیں دیے گئے، میں نعمتیں تقسیم کرتا ہوں، تم نہیں کرتے، اس لیے اس کنیت کا حقدار صرف میں ہوں۔ تو یہاں پر مخالفین کے اس دعوے کا بھی رد ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم بانٹتے ہیں۔ اب اگر کوئی مخالف آ کر کے یہ اعتراض کرے کہ چلو حدیث میں اتنا تو کہہ دیا گیا کہ میں بانٹنے والا ہوں، لیکن یہ کہاں پر لکھا ہے کہ اللہ کے تمام خزانے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو آئیے میں آپ کو اس پر بھی حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 17344 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور اوپر حدیث میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ تو تمام خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حوالے کر دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا مالک، تمام خزانوں کا مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جب بھی کسی ایک حدیث کی تشریح کسی دوسری حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کے ساتھ ہو جائے یا پھر صحابہ کے الفاظوں کے ساتھ ہو جائے، تو پھر ان کے مقابلے میں کسی بھی دوسری دلیل اور دوسری تشریح کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جب خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی تشریح موجود ہے کہ اللہ کی تمام خزانوں کی چابیاں بھی مجھے عطا کی گئی ہیں اور میں ہی تمام نعمتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں، تو پھر اس کے خلاف اگر کوئی مخالف کوئی بھی دلیل لے کر کے آئے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت علم بھی ہے، تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نعمتیں بانٹتے ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم بھی عطا فرماتے ہیں۔
لیکن ان حدیثوں کو صرف علم تک محدود نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیثوں میں صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام خزانے عطا فرمائے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتیں بانٹنے والے ہیں، یعنی کہ ہم سب جو بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے اب میں اس دعوے پر، صحابہ کے عقیدے پر ایک ایسی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو مخالفین کو بالکل لاجواب کر دیتی ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1055 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن تم انہی کے خزانے نکال رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اگرچہ بظاہر تشریف لے گئے، لیکن وہ صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ جتنے بھی خزانے استعمال کر رہے ہو، جو بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خزانوں سے ہی مل رہا ہے۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ صحابی پر اعتراض کر کے دکھائے۔ اگر کسی کو کوئی حکم لگانا ہے، کوئی فتویٰ لگانا ہے، تو کیا کسی میں یہ ہمت ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فتویٰ لگا سکے؟ اور یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیسیفائی کر کے انہی خزانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں، اور پھر انہی خزانوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن تم سب انہی کے خزانوں میں سے نکال رہے ہو۔ اسی لیے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کسی بریلوی کا ایجاد کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کے سامنے صحیح حدیثیں پیش کر دیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کا عقیدہ تھا، اور یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہی اہل سنت جو شروع زمانے سے آج تک صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔